الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج قمری مہینہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے یا بدعملی اور غفلت کا ہم شکار ہیں کہ ہجری سال کے پہلے 2 مہینے ان کو 2 واقعات کی طرف منسوب کر کے ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محرم کو شہادت حسین کی نسبت سے ہم نے غم کا، افسوس کا مہینہ بنا لیا، حالانکہ محرم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے سے قابل احترام مہینہ تھا۔ پھر اس کی بنیاد پر یہ نظریہ اور عقیدہ بھی گھڑ لیا کہ اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ خوشی کی تقریب کرنا گویا جائز نہیں۔ اور دوسرا مہینہ سفر کا، اس کو ہندوستان میں 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور بیماری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان اپنی طرف سے وہم کا شکار ہو کر اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے بخار میں مبتلا ہوئے تو اس بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو گویا یہ مہینہ بیماریوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو یقین اور اعتماد دلاتا ہے۔ یہ وہم پرستی کا دین نہیں ہے، توہمات کا دین نہیں ہے۔ اللہ پر یقین، اعتماد، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر اعتماد۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے، بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اور جب اس وحدہ لا شریک نے، جب اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر نے کسی ایسی بات کی تعلیم نہیں دی کہ فلاں چیز منحوس ہے، یا کسی ایسے واقعہ سے یہ فال لینا، بدفالی لینا کہ فلاں چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ مصیبت اور پریشانی آئے گی، تو اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو مٹایا ہے، ختم کیا ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد دلایا ہے۔ اور اپنے طور پر دنیا میں کوئی چیز مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ اس میں اثر نہ ڈالے۔
سورہ یاسین کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے 2 انبیاء بلکہ 3 نبیوں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اسلامی تعلیمات اپنی قوم کے سامنے رکھیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارا آنا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو گویا ہماری قوم پر مصیبت آنے کی علامت ہے، اس قسم کی باتیں، تو تمہارا آنا گویا نحوست کا آنا ہے، مصیبت کا آنا ہے، اور تم نے اگر اس قسم کی باتیں نہ چھوڑیں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر تو ہم چھوڑیں گے نہیں، سخت سزا دیں گے، اذیتوں سے گزاریں گے۔ تو جواب میں اللہ کے ان پیغمبروں نے فرمایا کہ نحوست یا کسی مصیبت کے آنے کی علامت ہمارا آنا اور ہماری باتیں نہیں ہیں، بلکہ تمہارا عمل ہے۔ اصل نحوست تو کفر و شرک کے اندر ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے، اس کے پیغام کو ٹھکرانے کے اندر ہے، اور یہ نحوست تم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو۔ تو اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ تم اور تمہاری یہ حرکات اور یہ بدعمالیاں ہیں۔ ہمارا آنا تو اس نحوست کو ختم کر کے برکتوں کا لانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، جن پر اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو کے لیے رہنمائی کے سامان فراہم کر دیے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کا خاص ذوق اور ملکہ عطا فرمایا تھا، تو 2 لفظوں میں آپ نے ساری بات کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا کہ مسلمانوں کو بے یقینی کی کیفیت سے نکل آنا چاہیے، اور فرمایا لا عدوہ ولا تجارہ، یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، اور اس وہم اور فکر میں مبتلا رہنا کیوں ہو اگر اس بیمار کی میں نے خدمت کی تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، اس کے جراثیم مجھے چمٹ جائیں گے۔ اور عملاً بھی صحابہ کو اس کی تعلیم دی۔ جب ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، اور جب اسی اونٹوں کے درمیان وہ رہا تو دوسرے کو بھی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو کیسے ہوئی تھی؟ تو اللہ کے جس حکم سے پہلے اونٹ کو بیماری لگی ہے، اسی طرح اللہ کے مستقل حکم سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگی ہے۔ تو صحت اور بیماری کی اصل طاقت اور قوت اور خزانے یہ بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح کسی بات سے یہ سمجھنا، کسی آدمی کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی سال، مہینے، دن اور تاریخ کو کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، کچھ معاملہ خراب ہوگا، تو یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن یہ مرض ہمارے ہاں اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے، اور ہندو مذہب جو ہے وہ سارا کا سارا توہمات پر اور دیو مالائی قصوں پر مشتمل ہے۔ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی زندگی کا لائحہ عمل، کوئی رہبری، رہنمائی تو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس توہمات ہیں، خیالات ہیں، اوہام ہیں، اس کا وہ مجموعہ ہے۔ تو بر صغیر میں چونکہ مسلمان انہی کے ساتھ رہتے تو ان کی بہت سی وہم کی باتیں اور عقائد اور نظریات وہ ہمارے اندر بھی سرایت کر گئے۔ تو چونکہ سفر کے ساتھ بھی ایک یہ تصور وابستہ ہے کہ اس کو بھی بیماریوں اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھ کر اس میں بھی مسلمان شادی بیاہ سے اور دیگر خوشی کی تقریبات سے احتراز کرتے ہیں۔
تو گویا پہلے 2 مہینوں پر تو ہم نے خود کراس لگا دیا کہ اس میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. گو ایسی خوشی جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرے وہ تو خوشی نہیں ہے. اس کی وجہ سے نحوست آئے تو وہ تو شریعت کے خلاف کرنے سے آئے گی، نہ کہ خوشی کی تقریب کی وجہ سے. حقیقتاً تو اسلامی تعلیمات کے اندر کسی چیز میں بنیادی طور پر فی نفسی ہی کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی انسان میں، نہ جانور میں، نہ کسی دن اور تاریخ میں. لیکن ہمارے ہاں بعض انسانوں کو، بعض جانوروں کو، بعض پرندوں کو، بعض تاریخوں کو خود ہی ہم نے منحوس قرار دے دیے ہے اور اس میں بدشگونی اور بدفعلی لی جاتی ہے. مثلا یہ بات بھی مشہور ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس بیچارے کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ایک آنکھ کی بینائی سے وہ محروم ہے، تو پنجابی میں ایسے آدمی کو کانا کہتے ہیں، اور خود یہ ایک تحقیر اور توہین کا لفظ ہے. تو ایک تو وہ ایک نعمت سے محروم ہے اور جس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہے. پھر اس پر کوئی ایسا لفظ چسپا کرنا جس میں اس کی تحقیر ہو، یہ ایک الگ جرم ہے. اور اس کے ساتھ یہ تصور وابستہ کر دینا کہ کانے آدمی کو دیکھنا یہ نحوست کی علامت ہے اور اس کو دیکھنے سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا، کوئی کام انجام تک نہیں پہنچے گا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، میں کسی مصیبت کا شکار ہوں گا. تو یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے. اسلامی تعلیمات نہ بھی ہوتی تبھی انسان کا وقار اور بحیثیت انسان اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کے تصورات اس کے ساتھ منسوب نہ کیے جاتے. ایک بڑا دلچسپ قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیروں، مشیروں، درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، اور جو ہی انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو ایک ایسا آدمی سامنے سے گزرا جو ایک آنکھ کی نعمت سے محروم تھا، ایک ہی آنکھ تھی بیچارے کی. اب انہی توہمات کا شکار بادشاہ، اس نے کہا اس نے صبح صبح اگر ہمارے اس سارے منصوبے میں کھنڈت ڈال دی ہے، اب ہم شکار پہ نکلے ہیں تو یہ منحوس متھے لگ گیا ہے، تو اب تو سارا دن ہماری محنت اکارت جائے گی، تو امید نہیں کہ اسے کوئی شکار ملے، تو اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دو. اس نے کیوں نہیں سوچا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور میں سامنے نہ آؤں؟ تو اس کو پکڑ کر اہلکاروں نے جیل میں بند کر دیا. اور حسن اتفاق کہ اس دن پہلے دنوں کی نسبت بادشاہ کو شکار بہت زیادہ ملا اور بڑی آسانی سے ملا، اور لوٹتے ہوئے وہ بڑا خوش تھا. اور جب واپس پہنچا ہے تو اسے یاد آیا کہ صبح صبح ہم نے اس جرم میں ایک آدمی کو قید کر دیا تھا کہ وہ سامنے کیوں آیا ہے، کہ اس کی وجہ سے کہیں ہمارے سارے پروگرام میں کوئی خرابی نہ آ جائے. لیکن آج تو بجائے منحوس ثابت ہونے کے وہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوئے. تو چھوڑو اس کو بیچارے کو، اس کی تکلیف کا ازالہ کرو، تو نکالو. حکم ملا تو وہ رہا ہو کے سامنے آ گیا. اس نے کہا جاؤ یار، ہم نے تمہیں خام خواہ صبح پکڑ لیا تھا، تم ہمارے لیے آج بابرکت ثابت ہوئے ہو. تو اس نے رواج کے مطابق ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں، گستاخی نہ سمجھی جائے. ہاں ہاں کہو، تم بھی زیادتی ہوئی تمہارے ساتھ، تم کہہ سکتے ہو. تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کے لیے صبح صبح آپ نے میری شکل دیکھی تو آپ کو شکار ملا، میں آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوا، لیکن میں نے صبح صبح آپ کی شکل دیکھی تو یہ میرے لیے نحوست کا دن بنا کہ سارا دن میں نے قید میں گزارا اور غم اور تکلیف میں مبتلا رہا. تو اب کیا کہتے منحوس کون ہے، میں ہوں یا آپ ہیں؟ اسی طرح ہمارے ہاں پرندوں میں سے الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کی آواز کو بھی.
اس سے یہ شگون اور بدفعلی لی جاتی ہے کہ کہیں اگر رات کو کسی گلی محلے مکان کی چھت سے الو بولنے کی آواز آئے تو لوگوں کے دلوں میں یہ وہم بیٹھ جاتا ہے کہ بس اس کی آواز گویا اس بات کی علامت ہے اور پیش گوئی ہے کہ یہاں تباہی اور بربادی اور ہلاکت آنے والی. اور پھر اس کو منطقی طور پر ثابت کرنے کے لیے بھی ہم نے کچھ مفروضے بنائے ہوئے ہیں کہ الو چونکہ ویران جگہوں کو پسند کرتا ہے, آبادی سے دور رہتا ہے, تو جب یہاں آ کر یہ بولا ہے تو گویا یہ چاہتا ہے کہ یہ جگہ ویران ہو جائے, برباد ہو جائے. تو حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو ایسی حکیم الامت نہیں کہہ دیا لوگوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ الو جو ہے یہ تو اللہ کا خاص نمائندہ ہے. وہ حقیقت میں آپ کو, آپ کے گھر والوں کو خبردار کرنے آیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کر لی ہے. اب اس سے بچنے کے لیے توبہ کرو, اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. تو وہ تو پہلے سے خبردار کرنے آیا ہے, تو ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے. اس کے بولنے سے ہلاکت اور بربادی نہیں آتی. اعمال پر جو بد اعمالی پر جو شامت آتی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے. قرآن پاک میں کتنی صراحت سے یہ بات فرمائی گئی, کلن اخذنا بذنبہ, کہ جتنی قوموں پر عذاب آئے, سزائیں آئیں, وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, ہلاکت نے ان کے گھر دیکھے, تو اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی تھی, اللہ کے رسول کی ہدایات سے ہٹنا تھا. تو اس قسم کے بہت سے توہمات ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں. بلی کا راستہ کاٹ جانا, جس آدمی کی ایک آنکھ ہو اس کا صبح صبح سامنے آ جانا, الو کا بولنا, اور بعض جگہوں پر بعض مہینے ان کے بارے میں کہ یہ مہینے کے اندر مصیبت پریشانیوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اس لیے اگر محرم یا سفر میں شادی کی جائے تو وہ اس شادی کا انجام بخیر نہیں ہوگا. تو یہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں, اور پوری دنیا میں بروکن فیملیز جو یورپ جن سے بھرا ہوا ہے, یہ سب کی شادیاں محرم میں ہوئی ہیں. اور اسی طرح سفر کا مہینہ ہے, آپ باہر دیکھیں, آپ کو کہیں ہاروں والی کاریں لدی ہوئی اور شادی ہالوں کی بکنگ آج کل کہیں دکھائی نہیں دے گی الا ماشاء اللہ. اور یہی حال محرم میں ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ مہینہ ختم ہوگا تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا بارات والی گاڑیوں سے. مین شاہراہوں پر راستہ نہیں ملتا کہ لگاتار باراتیں جا رہی, پھولوں سے لدی ہوئی گاڑیاں ہیں, شادی ہالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن ان 2 مہینوں میں ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے پیچھے یہ غلط نظریات ہیں, توہمات ہیں. اسلام تو ایک بہت سچا, صاف, سچا اور کھرا دین ہے. ہر بات کو بہت صاف اور وضاحت سے بتایا کس چیز کی کتنی حقیقت ہے, کتنا وزن ہے اس کے اندر. تو سب سے زیادہ جو نحوست کی چیز ہے, شادیوں والے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ محرم میں کرنے کی وجہ سے نہیں, شادی میں شریعت کے خلاف اور بے دینی کی حرکات کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹتے ہیں, برباد ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, کہ جو بہت سادہ انداز میں شادی کی جائے, بہت کم خرچ, تو یہ برکت کے اعتبار سے عظیم الشان شادی ہوتی. وہ اللہ کی طرف سے برکتوں کے ڈھیر لگ جاتے. اور جب شادی میں بے تحاشا فضول خرچی ہوگی اور اس کے اندر فحاشی ہوگی, کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوگی, حضور کی شریعت کو اور آپ کی سنت کو پاؤں تلے روندا جائے گا, تو اس کا انجام بخیر کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ہر گناہ کا انجام ذلت ہے، پستی ہے، سزا ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے. تو خیر اور نیکی کا انجام تو خیر ہی ہے. بدعمالی، گناہ، معصیت، اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے، وہ بربادی ہے. تو گویا نحوست تو اصل کفر و شرک میں ہے، گناہوں میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے. بعض لوگوں کے ہاں 13 تاریخ منحوس ہوتی. ہندوستان میں ابتدا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے منگل کا دن یہ منحوس ہے، اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کوئی قافیے میں لائے ہوئے تھے کہ بدھ کم سدھ، یعنی بدھ کو اگر کام شروع کریں گے تو وہ کام سیدھا ہو جائے گا، اور منگل پڑ گئے سنگل تو وہ کام آپ کا رک جائے گا، اس کے اندر رکاوٹ آئے گی. تو اس قسم کی باتیں اپنی طرف سے ہم نے گھڑ لی ہیں. جب انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے، پیغمبر کی روشن اور منور تعلیمات کو چھوڑتا ہے، تو پھر اندھیری راہوں میں بھٹکتا ہے، پھر اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے. تو پھر انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، عقل رکھنے والا، وہ پھر جانوروں کی حرکات سے ڈرتا ہے، بلی کی حرکت سے، جس آدمی کو ایک آنکھ سے محروم ہے اس کی حرکت سے، الو کے بولنے سے ڈرتا ہے، قبرستانوں سے ڈر لگتا ہے اسے. اور پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر سب سے زیادہ مردوں سے ڈر لگتا ہے. اتنا انسان بزدل اور کمزور ہو جاتا ہے توہمات کی وجہ سے. اسلام تو غیرت سکھاتا ہے، جرأت سکھاتا ہے، شجاعت سکھاتا ہے. آقا کا فرمان ہے کہ طاقتور مسلمان جو ہے وہ کمزور مسلمان سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے. خیر و احب، بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو وہاں تو انسان کے دل و دماغ کو کمزور کر دیتے، بزدل بنا دیتے، پھر ہر چیز سے خوف آتا ہے. اور انہی توہمات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں لال بیگ سے، کاکروچ سے ڈرا جاتا ہے، اور خصوصاً عورتوں کے ہاں چوہے سے ڈرنا، چھپکلی سے ڈرنا، کاکروچ سے ڈرنا، اور اس طرح مختلف توہمات کی جو رسوم پالی ہوئی ہیں. ایسی عورت کو گھر نہ آنے دینا یا اس کے گھر نہ جانا جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یا اس کی کہیں شادی نہ ہوتی ہو. تو ایک مسلمان یا انسان پہلے سے ہی کسی نعمت سے محروم ہے تو اسے مزید احساس محرومی کے شکار بنا دینا، اس کو اسی میں مبتلا کر دینا کہ اس احساس میں رہے، اور اس کے لیے رکاوٹ ڈالنا کہ یہ ہمارے گھر نہ آئے. کوئی ایسی عورت جس کے بچے پیدا ہو جانے کے بعد مر جاتے ہوں یا اس کی اولاد نہ ہوتی ہو، تو جس گھر میں بچے کی ولادت متوقع ہوتی ہے وہاں ایسی عورت کو نہیں آنے دیا جاتا. اس دوران اس کو اس گھر میں داخلہ اس کا منع ہو جاتا ہے. تو ایک تو وہ پہلے سے بیچاری اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جب اس پر یہ پابندی لگا دی جائے گی تو اپنے آپ کو بیچاری یہ چھوت سمجھے گی کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں. یہ نفرت اور کراہت انسانوں سے، اور اگر وہ مسلمان بھی ہے تو قرآن تو کہتا ہے مسلمان کے سامنے بچھ جائے، رحیم و شفیق ہوتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے تو تواضع، بچھ جانا، ان کو احترام دینا، یہ اسلام کی تعلیمات. رحماء بینہم، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو گھر میں نہ آنے دینا، ان سے ملاقات نہ کرنا، ان کو محروم کر دینا، یہ بہت بڑا رواج ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر مرد کہیں اس کے آڑے بھی آتے ہوں تو عورتیں ان کو مجبور کر دیتی کہ نہیں آپ کو کیا پتا. وہ لاکھ کہے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ قطعاً آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو منوا دیں گی اپنی بات. یہ عجیب بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عورتیں اپنی تخلیق میں ناقصات العقل ہیں، لیکن عقل مند آدمی کی مت مار دیتی. خود بھی پوری نہیں، لیکن جس کی پوری ہے اس کی بھی کم کر دیتی.
یہ خوبی ان کے اندر اور کمال ہے۔ تو اس قسم کی بہت سے رسمیں اور توہمات عورتوں کے ہاں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑے ہوتے۔ تو ایسی عورتیں یا ایسے مرد تو قابل رحم ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کسی نعمت سے محروم ہوں، وہ پہلے سے معذور ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حاجی شیر محمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی زبانی میں نے خود یہ واقعہ سنا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جس کی اولاد نہیں تھی، اور دوران حمل یا بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کم از کم اس عورت کا داخلہ اس گھر میں بند رہتا تھا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت سے اور دینی عقائد میں پختگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت دی کہ جس دن میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے خود اس عورت کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کر اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا اٹھا کے اس کی گود میں دے دی کہ اگر اس طرح کرنے سے یہ مرتا تو مر جائے۔ اور پھر یہ واقعہ سنا کر کہتے دیکھو اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کے آگے نواسے اور پوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ تو جب اس کو میں نے گھر بلایا تو گھر میں ایک عورتوں نے ایک چیخو پکار شروع کر دی، یہ کیسے آ گئی ہمارے گھر؟ اس کا میں نے بلایا۔ اس پر اور شور پڑا، لیکن شور کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بچہ اٹھا کے اس کی گود میں دے دی۔ کہ موت و زندگی، مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آتی، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کی نسبتیں ہم نے مہینوں کی طرف بھی کی ہوئی ہیں، حالانکہ جن تصورات پر جن کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ وہم تراشے ہیں وہ بنیادیں خود بے بنیاد ہیں۔ اب شہادت حسین کو قابل افسوس قرار دینا یہ بنیادی غلط۔ شہادت کوئی افسوس کا عمل ہے؟ یہ تو اسلام کے لیے فخر کی بات کہ ہمارے دامن میں شہداء کا خون ہے، وہ خون جو اللہ کے ہاں بہت متبرک ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو خود محرم کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور مبارک ہو گئی، اور ان کی شہادت سے کی برکت سے محرم کے اندر اور برکتیں آ گئیں۔ تو اب تو اگر اس کے اندر کوئی تقریب کریں گے یا نئے جوڑے بنائیں گے، شادی کریں گے، تو وہ برکتوں والی شادی ہوگی، نحوست والی نہیں ہوگی۔ اس طرح سفر کے مہینے میں یہ سمجھ لینا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اس میں نحوست آئی ہے۔ تو بعض ان توہمات کے باوجود اسی مہینے کی آخری بدھ کو بعض لوگ جشن بھی مناتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تھا اور آپ بہتر ہوئے تھے۔ تو اگر بیمار ہوئے ہیں تو بہتر بھی تو ہوئے ہیں، اور جس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے تو حقیقتاً تو پھر اس کو غم کا مہینہ بنانا چاہیے تھا جو اس تاریخ کو، اور ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، اس دن تو جشن مناتے ہیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور سارے صحابہ غم کا شکار ہیں۔ لیکن سفر کو ہم نے اپنی طرف سے منحوس قرار دے لیا۔ تو کسی تاریخ، مہینے، سال، انسان، پرندہ، کوئی جانور، اسلامی تعلیمات کے اندر کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور نحوست صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی اللہ والے کسی مصیبت میں گرفتار تھے، بیمار تھے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو کسی نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں۔ تو دنیا میں اگر مسلمان پر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے اس کو کہ وہ اس اجر کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے ایک لمحہ بھی سکھ اور چین کا نصیب نہ ہوتا، مسلسل پریشانیوں بیماریوں میں مبتلا رہتا،
جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتیں اور جنت کی نعمتیں مجھے ملتی. تو اگر مسلمان کو کسی وجہ سے اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے تو مسلمان کے لیے تب بھی فائدہ ہے کہ اس بیماری تکلیف سے اس کے گناہ جھڑیں گے، اور اگر بطور امتحان کے ہیں تو اس سے درجات بڑھیں گے. تو مسلمانوں کا تو دونوں طرف فائدہ ہے. ان کی جیت بھی جیت ہے، ان کی ہار بھی جیت ہے. ان کی صحت بھی نعمت ہے اللہ کی، اور بیماری بھی نعمت. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ قریب میں ہی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے دامن سے وابستہ تھے. تو ایک مجلس میں وہ اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، اگر بیمار ہو جائے آدمی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا کیا ملتا ہے. تو اسی دوران ایک آدمی آ گیا اور بیمار تھا، یا اپنے بچے کے لیے وہ دعا کرانے آیا کہ بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں. تو لوگ سوچنے لگے کہ اب خود ہی تو اس سے پہلے آپ بیماری کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اس سے تو بہت کچھ ملتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے. تو اب اسی نعمت کے ازالے کے لیے ایک آدمی آ گیا کہ اس کی دعا کر دیں گے یہ نعمت چلی جائے. تو حضرت لوگوں کے تاثرات، چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اس میں یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت، لیکن اس نعمت کے ہم متحمل نہیں ہیں، تو اس نعمت کو عافیت کی نعمت سے بدل دے، صحت کی نعمت سے بدل دے. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے امتحانات سے گزرتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات کے اندر یہ توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خصوصاً پاکستان میں بسنے والے جو اسلام ہی کی بنیاد پر ایک نیا ملک بنا کے آئے تھے اور اب ان سے دور ہو گئے ہندوؤں کی رسموں سے، ان کی معاشرت سے، تو اب کم از کم ہمارا ایمان اور یقین تو پکا ہو جانا چاہیے. اس ماحول کے اثرات نہیں رہنے چاہیے تھے، لیکن ہم نے نہ صرف ان اثرات کو جذب کر لیا بلکہ اگلی نسل میں منتقل بھی کر رہے. تو عملاً ان دونوں مہینوں میں بھی ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اور جیسے عام معمولات مسلمان کے اور مہینوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دے یہ مہینے بھی ہیں. اور محرم کا احترام اور اس کی عظمت تو احادیث سے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بھی ثابت ہے. صحیح حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی غلامی سے پورے بنی اسرائیل کو نجات دلانا اور فرعون کا دریا میں غرق ہونا یہ محرم میں بلکہ 10 محرم کو ہوا ہے. اس طرح بعد اور نبیوں کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ وہ 10 محرم کو ہی طوفان ختم ہوا اور وہ کنارے لگی، منزل پہ پہنچی، جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکی. اور بھی واقعات ہیں لیکن یہ تو مصدقہ ہیں. تو اس لیے ان بنیادوں پر بدشگونی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، یہ تصور اور نظریہ اور عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. کوئی چیز منحوس نہیں ہے، گناہ منحوس ہیں، اور ہر نیکی بابرکت ہے. وہ خوشی کی تقریب شریعت کے مطابق ہوگی تو جس مہینے جس تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے غلط نظریات، عقائد، توہمات سے نجات دلائے اور اسلام کی پختہ اور ٹھوس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا والرب أدعو مخلصا أنت رجائي